بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ قریمہ میں ہے کہ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی، یعنی یہود و نصارہ پر، توریت اور انجیل، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی کیونکہ وہ ہماری زبان ہی میں نہ تھی، نہ ہمیں کسی نے اس کے معنی بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر ان کے اس عذر کو قطع فرما دیا۔ یہ خطاب کفار مکہ سے ہے، یعنی تمہاری طرف سے یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، ہم تو جانتے بھی نہ تھے کہ ان دونوں کتابوں میں کیا ہے کیونکہ وہ ان کی زبانوں میں تھیں، یا یہ نہ کہیں کہ اگر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا عذر ختم ہو گیا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتاب لے کر آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی، ہدایت کا سرچشمہ اور سراپر رحمت ہے۔ لہٰذا کتاب، ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت یعنی اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب و اراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔